فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ کل میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ اگر میرے رب سونے نے زندگی عطا فرمائی تو میں اسی پر عرض کروں گا۔ دو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں ہمارے ہاں، ایک مسلمان اور ایک مومن۔ ایک مسلمان اور ایک مومن، صبر کرو۔ ایک مسلمان اور ایک مومن، یہ تھوڑی توجہ طلب باتیں ہیں۔ لفظ مومن ایمان سے ماخوذ ہے، لفظ مسلم اسلام سے ماخوذ ہے۔ ایمان اور اسلام کی تعریفات اور ان دونوں کے درمیان میں جو فرق ہے، اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت لمبی ہے، میں آج مختصر سے وقت میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایمان عقائد، مثلا اللہ تعالیٰ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن وغیرہ پر ایمان لانا، اور قلبی صفات و اعمال مثلا اخلاص، توکل، اللہ تعالیٰ کی محبت، خوف وغیرہ کا نام ہے۔ جبکہ اسلام ظاہری اعمال مثلا زبان سے شہادتین کا اقرار کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر مالی بدنی عبادات کا نام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایمان کیا ہے جی؟ ایمان کا تعلق عقائد کے ساتھ، اسلام کا تعلق اعمال کے ساتھ۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ آپ کی خیر کرے۔ یہ دو اصطلاحیں عام روٹین میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے ہم مومن ہیں، اور مومن سب سے اونچے درجے پہ ہوتا ہے، اور باقی جو مسلمان ہیں وہ ہمیں کوڑا کرکٹ سا پروگرام ہے۔ ہاں، میرا مباحثہ ہوا ہے نا جی اس بات پہ، تو میں نے کہا جہاں پر میں قرآن سمجھوں وہی بات جو محنت کرنے کے بعد، راتی جاگنے کے بعد مجھے حاصل ہوئی ہے، میں آپ کے دامن میں بغیر محنت کے ڈال دوں، تاکہ آپ سے جو بات کرے نا وہ دوبارہ کبھی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اچھا جی، ایمان اور اسلام یہ دو چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں۔ تم تو مسلمان ہو، ایک طبقہ باقاعدہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، نماز بھی کوئی نہیں، روزہ بھی کوئی نہیں، حج زکوٰۃ بھی کوئی نہیں، اعمال بھی کوئی نہیں، پھر بھی مومن۔ اور ایک بندہ تمام اعمال کر رہا ہے اور اللہ کے قرآن کے مطابق لعلکم تتقون کے زمرے میں آ رہا ہے، اور وہ پھر بھی مسلمان ہے، مومن پھر بھی کوئی نہیں۔ حقیقت میں کوئی فرق نہیں، دونوں میں حقیقت میں فرق نہیں، اعتباری فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تعلیمات لے کر آئے انہیں دل سے ماننا اور دل میں ان کی تصدیق کرنا ایمان ہے، اسی کا اظہار اور ان پر عمل اسلام ہے۔ بعض اکابر نے اسے یوں تعبیر کیا ہے کہ ایمان کا سفر باطن سے شروع ہو کر ظاہری اعمال پر مکمل ہوتا ہے، اور اسلام کا سفر ظاہر سے شروع ہو کر باطن پر منتہی ہوتا ہے۔ البتہ ایمان اور اسلام کے حامل ہونے کے اعتبار سے انسان میں فرق ہو سکتا ہے کہ جو شخص ظاہر میں ایمان کا اقرار کرے، دل میں ایمان نہ ہو، تو اسے مومن نہیں کہا جائے گا، لیکن ظاہری انعقاد کی وجہ سے اسے مسلم کہا جائے گا۔ ایک بندہ آپ کے محلے میں رہتا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، وہ سارے اعمال بھی کر رہا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے۔ بھائی اگر ہر ایک کام، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، سارے معاملات کر رہا ہے، وہ معاملات جو سارے مسلمانوں والے ہیں، لیکن دل کے اس اندر ایمان نہیں ہے، اس کو مومن نہیں کہا جائے گا، اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ وہ بھی اس کے انعقادی ظاہری عمل کی وجہ سے کہا جائے گا۔ اس کا فرق اور لحاظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کی جو مجھے دلیل کے طور پر انہوں نے قرآن کی آیت سنائی، میں وہ آیت مبارکہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ میں، سورہ حجرات ہے، یہ 14 نمبر آیت مبارکہ ہے، فرمایا گیا کہ دیہاتی لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، گویا وہ احسان جتا رہے تھے کہ ہم تو جنگجو قوم تھے، بڑے ناک والے، بڑی پگڑیوں والے لوگ تھے، ہم آپ پر ایمان لے آئے بغیر کسی لڑائی کے، تو لہٰذا ہمارا جو ایمان لانا ہے، اسلام قبول کرنا ہے، یہ ہمارا احسان ہے آپ کے اوپر۔ یہ حضور کو اعتراضاً انہوں نے کہا ہمارا احسان مانے جی، لہٰذا آپ ہمیں خیرات دیں، یہ جو مال غنیمت آ رہا ہے، یہ جو پیسے، ہمیں ذرا تھوڑا سا یہ بھی پروٹوکول ملنا چاہیے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ابھی تک ایمان نہیں لائے،
تم ابھی ایمان نہیں لائے، تمہارا مقصد ہی کیا ہے؟ یہ مقصد ہے مسلمان ہونے کا؟ اچھا جی، تو کیا دل سے تصدیق نہیں کی؟ ورنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا طرز تخاطب اختیار نہ کرتے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے ظاہری طور پر انعقاد قبول کیا اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ سورہ حجرات کی ان آیات میں ظاہری فرما برداری دکھانے والوں کے لیے اسلام کا لفظ اختیار کیا گیا اور ایمان کی نفی کر دی گئی کہ دلوں میں ایمان نہیں۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ فرق ہر جگہ ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا جی، یہ ہر جگہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں استعمال کیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے قرآن مجید میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اور اس امت محمدی کے لیے، امت مسلمہ اور مسلمانوں کے لیے مسلمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان جگہوں پر اسلام مع ایمان مراد ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں تو کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، حاشا للہ، اللہ معاف کرے، ہم نبیوں کے لیے یہ تصور کریں۔ حضور قرآن کو سمجھنا خالہ جی دا باڑا نہیں کہ ایک کی قاعدہ کلیہ پڑھ لیا بس اسے رگڑی رکھیا، ایسے نہیں ہوتا۔ اسی طرح امت مسلمہ کی تعریف اور توصیف کی جا رہی ہے جس بارے میں وقت کے نبی دعا کر رہے ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام جس امت کو مسلمین کا نام دے رہے ہوں، ان کے لیے اسلام کے ساتھ حقیقی ایمان ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا کبھی مومن کہہ کر مسلم مراد ہوتا ہے، کبھی مسلم کہہ کے مومن مراد۔ اب میں اس کے اوپر احادیث سے نہیں، احادیث میں اگر ہم گئے تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا، میں صرف قرآن پاک سے آپ کو استدلال کرتا ہوں، ایسی زبردست دلیل دینا آپ کے پاس رہے جو ہر ایک کے لیے۔ اب سب سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے جی۔ اے ہمارے رب، ہمیں کر مسلمانوں میں سے کر، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب سورہ بقرہ 132 نمبر آیہ مبارکہ ووصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون الا وانتم مسلمون۔ یہ کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اسی دین کی وصیت کی کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو نہ مرنا مگر مسلمان، نہ مرنا مگر، ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، اور نہ صرف کہہ رہے ہیں بلکہ وصیت کر رہے ہیں، او کاکا مسلمان مریا جے۔ ہاں جی، اب یہ قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، یہ بھی سورہ بقرہ ہے، 133 نمبر آیہ مبارکہ ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون۔ بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم اسی کی پوجا کریں گے جو آپ کا رب ہے، آپ کا اور آپ کے آبا ابراہیم اسماعیل اسحاق کا ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھنے والے، اور ہم مسلمانوں میں سے ہیں، اور ہم ونحن لہ مسلمون، ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ اچھا جی، آگے سورہ آل عمران 52 نمبر آیہ مبارکہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا کہ ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، آپ گواہ ہو جائیں ہم۔ یہ جو کامل مومن تھے نا، حواری ان کو کہتے تھے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں نا، ہم آپ کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حواری کہلاتے تھے۔ صدیق کے ایمان میں کوئی شک ہے؟ عمر فاروق کے ایمان میں، عثمان کے ایمان میں، علی کے ایمان میں، حسن حسین کے ایمان میں؟ کیوں؟ حضور کے صحابی تھے، ماننے والے تھے، جانثار تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو اصل ایمان والے تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، گواہ ہو جاؤ مسلمان ہیں۔ اور اگر مسلمانی اتنا نیچا گرا ہوا طبقہ ہے جناب، پھر قرآن تو جو مخلص ترین لوگ ہیں، مخلص ترین لوگ، ان کو کہہ رہے ہیں یہ مسلمان ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے رب کعبہ کی قسم ہے کہ بلا پورا قرآن میرے سامنے پڑا ہے، میں نے پورا قرآن چھان مارا، کہیں کسی نبی نے نہیں کہا میں مومن ہوں، نہیں ملے گا آپ کو میں مومن ہوں، نہ مسلمان ملا ہے، اور میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم کوئی ہوائی فائر نہیں کر رہے، کوئی میں نے ضعیف روایت اٹھا کے آپ کو سنا دی، کوئی افسانہ سنا دیا، نہیں، یہ قرآن ہے۔ آگے چلیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے
یہ ہے جی سورہ آل عمران 67 نمبر آیت میں، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے۔ کون تھے؟ آئے ہوئے میں صدقے جاؤں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے۔ مسلمان تھے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آگے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران 102 نمبر آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس سے ڈرنے کا حق ہے جیسا، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، ہرگز نہ مرنا۔ یہ آمنو کو کہہ رہے، مینوں کہندا جی، مینوں کہتا ہے یہ آمنو کیوں آ رہا ہے؟ میں کہا جناب آمنو کو بھی ضرورت ہوتی ہے مسلمین کی، آمنون کو بھی ضرورت ہے مسلمان ہونے کی، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ہے نا جی اللہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی پھر آگے اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، اور ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، ہم مسلمانوں میں سے ہیں، ہم مسلمان ہیں جناب۔ پھر قرآن پاک کے اندر سورہ انعام میں لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں میں پہلا مسلمان ہوں۔ اب حضرت جی جن لوگوں نے وہ مومن میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے، میں نے تو کوئی آپ کو روایت نہیں سنائی، میں نے کوئی افسانہ کہانی تو نہیں سنائی، میں نے تو سیدھی قرآن پاک کی آیات مقدسات رکھی ہیں۔ آپ کو میرے اوپر نہیں یقین، یہی آیات انہی حوالوں کو لے جائیں اور کہیں کہ اب کہ مسلمان جو ہے کوڑا کرکٹ ہے، مسلمان بیکار ہے، مسلمان سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور مومن جو ہے وہ جناب صحیح ہے، وہ کامل ہے۔ نہ 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 نہ، ہم آپ کو نہیں دوڑنے دیں گے، ہمیں قرآن پاک کچھ اور سبق پڑھا رہا ہے، آپ ہمیں کچھ اور سبق پڑھا رہے ہیں، ہمارے لیے آپ دلیل نہیں، ہمارے لیے قرآن دلیل ہے۔ پھر آگے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو، اور اگر تم مسلمان ہو۔ جناب پھر ارشاد باری تعالیٰ سورہ ہود میں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تم کیا اب مانو گے؟ ہاں جی فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، کیا مسلمان بنو گے، مانو گے اس بات کو؟ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے بے شمار مقامات پر قرآن پاک کے اسی مضمون کو لے کے چلا۔ پھر میں آپ کو عرض کروں، فرمایا سورہ الزمر ہے جی 12 نمبر آیت مبارکہ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ اول المسلمین، اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، سب سے پہلے میں تسلیم کروں، میں گردن رکھوں۔ ومن احسن، یہ سورہ فصلت ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ ہاں جی اللہ کہتا ہے سب سے اچھی بات ہے، سب سے بہترین بات کرو، سب سے بہترین بات کرو۔ اب جو فرمایا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے۔ حضرت جی مخلص لوگوں کا، انبیاء کرام علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، اپنے بیٹوں کو وصیت کرنا، بتانا، پڑھانا، اور پھر یہ کہنا جناب نہیں مومن اور چیز ہے، مسلم اور چیز ہے۔ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں ایک مسلمان بے عمل ہے اور ایک مسلمان با عمل ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایمان بڑھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان ترقی ضرور کرتا ہے، ایمان بڑھتا ضرور ہے، لیکن یہ نہیں کہ بالکل ہی پروگرام ہم اس کو کہیں جی نہیں مسلمان کیٹیگری اور ہے، مومن کیٹیگری اور ہے، نہیں، یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری ہیں، یہ ایک ہی سکہ ہے، اس کے دو رخ ہیں، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہے، ایک اینڈنگ پوائنٹ پہ ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، سستی کر جاتا ہے، بے عمل ہے وہ بھی مسلمان۔ ایک وہ بندہ جو تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، اوابین بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، سارے معاملات کرے، ہے وہ بھی مسلمان۔
وہ الگ بات ہے کہ وہ پرہیزگاری کے اس مقام تک پہنچ چکا ہے، اس مقصود تک پہنچ چکا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو اللہ کے حبیب چاہتے ہیں، اس مقصود تک پہنچ چکا ہے، وہ سپرلیٹو ڈگری میں پہنچ چکا ہے۔ ایک وہ مسلمان ہے جو ابھی سٹارٹنگ کر رہا ہے۔ اب ہم اس کو یہ نہیں کہ ہم مطلقاً کہہ دیں کہ یہ دونوں الگ کیٹیگریاں، نہیں جناب، کبھی مسلمان کہہ کے مراد اللہ نے مومن لیے ہیں، کبھی مومن کہہ کے مسلمان مراد لیے، یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں، بس ہلکا سا فرق ہے۔ وہی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ جو کیٹیگریاں بنا دی گئی ہے جی، ہم مومن ہیں جی، باقی سارے مسلمان ہیں، ان سے بندہ یہ پوچھے کہ یہ جو تم نے مومن کا ٹیگ لگایا ہے کسی ایک نبی کے بارے میں بتا دو۔ سادہ سی بات ہے نا جی۔ میرے نزدیک تو امتی ساری زندگی کوشش کرتا رہے، وہ نبی کی عبادات کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا، نبی کے مقام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا، کجا کے نبی سے بڑھ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور اس سٹیٹمنٹ کو قرآن جاری کرے، اور آپ مومن کہیں، پھر مسلمان کی کیٹیگری تو نیچے ہے، مومن کی آپ کے نزدیک کیٹیگری اوپر ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں، ابراہیم علیہ السلام کدھر گئے، یعقوب علیہ السلام کدھر گئے، ان کی اولاد کدھر گئی؟ وہ جو انبیاء، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام نہیں ہے؟ وہ بھی نبی ہیں اور اللہ کے محبوب نبیوں میں سے۔ وہ حسن کہتے ہیں حسن ذات خدا کا مظہر زمین پر، اگر کسی نے زمین پر اللہ کے حسن کا مظہر دیکھنا ہے، وہ آئینہ دیکھنا ہے جس آئینے میں حسن خدا نظر آئے، وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لے، وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے۔ حضرت جی ساری انسانیت ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، ساری خلقت ایک طرف، اللہ نے ساری خلقت کو ایک حصے، حضرت یوسف علیہ السلام کو 9 حصے حسن عطا فرمایا۔ 90% جو حصہ لے کے بیٹھا ہو حسن کا، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے جناب۔ اس نے اپنے آپ کو مومن نہیں کہا، وہ مسلمان کہلا رہا ہے، اس کے آبا مسلمان کہلا رہے ہیں اور وصیت مسلمانی کی کر کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت جی ہم یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ جناب اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں، کچھ بے عمل مسلمان ہیں، کچھ با عمل مسلمان ہیں سارے مسلمان۔ نبوت میں سب برابر ہیں، ان میں افضل کون ہے؟ جو صاحب رسالت ہے، جن کو یہ رسول ہیں وہ مومن لازمی ہوں گے، وہ نبی لازمی ہوں گے۔ یہ نہیں کہ رسول ہے لیکن نبی نہیں، نا 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 نا، ایسا نہیں۔ 313 رسول جو آئے ہیں ان میں ہر ایک نبی تھا۔ یہ نہیں کہ رسول آ گیا تو اب ان سے وہ جو درجہ نبوت تھا وہ چھین لیا گیا، نا نا نا، ہر ایک رسول نبی ہے پھر رسول ہے۔ ہمارے اندر اعلیٰ حضرت نے بڑے سادہ لفظوں میں اس مسئلے کا حل نکالا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں، خلق سے اولیاء، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، وہ بھی مسلمان، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور ہمارا نبی بھی مسلمان۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہوئی نا بات۔ اگر جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر فخر کر رہے ہیں اور اس اسٹیٹمنٹ کو فخریہ طور پر قرآن نقل کر رہا ہے، تو مجھے اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں فخر محسوس ہوگا۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات تو پکی ہو گئی کہ لفظ مومن اور مسلم دونوں ہی ایک سکے کے پہلو ہیں۔ ایک سے مراد ظاہر لیا جائے گا، ایک سے مراد باطن لیا جائے گا، لیکن اس سے مراد یہ نہیں لیا جائے گا کہ وہ کیٹیگری ٹوٹلی طور پر الگ ہے، یہ کیٹیگری ٹوٹلی طور پر الگ ہے۔ یہ ضرور کہا جائے گا اللہ نے کئیوں کو عظمت دے کر اونچے مقام پر فائز کر دیا، کوئی سادہ جائے میرے ورگے بھی مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دعا کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے ہم سے، لعلکم تتقون، ہم پرہیزگار ہو جائیں، ہم اصل میں مسلمان ہو جائیں، ہم سچے مسلمان بن جائیں، ہم حضور کے غلام بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔